اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حوله، پھر جب اس کے ماحول کو روشن کر دیا. ذهب اللہ بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا. یہاں سے ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے. اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر ضد اور عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان سے سلب کر لی اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے. یہاں سے اسلام کی جو مثال بیان کی ہے وہ ایسے بیان کی ہے کہ گویا اسلام ایک روشن چراغ ہے. اسلام کی وجہ سے جب سب چیزیں روشن ہو گئی تو جو منافقین تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ چیزیں برحق ہیں، اسلام برحق ہے، پیغمبر برحق ہے، یہ قرآن برحق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ ایسے ہے جیسے ایک آگ روشن ہوئی لیکن اللہ نے اس کا نور سلب کر لیا اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا. اب یہ جو منافقین ہیں یہ اندھیرے کے اندر اللہ فرماتے ہیں بھٹکتے رہیں گے. جو ضد انہوں نے کی ہے یہ اس ضد کی بنا پر اسلام کے اوپر آنے والے نہیں ہیں. اس ضد کی وجہ سے یہ لوگ اسلام کو چھوڑے ہوئے ہیں. حالانکہ ان منافقین میں اکثر لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے تورات، زبور، انجیل پڑھی ہوئی تھی اور وہ جانتے تھے کہ یہ آخری پیغمبر ہے، لیکن کچھ یہودی اس وجہ سے بھی ایمان نہیں لائے آپ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسلام کو اس لیے بھی قبول نہیں کیا کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، آخر قریش میں سے کیوں آ گئے. لیکن اللہ نے جو فیصلہ کیا، اللہ نے ان کو یہ فرمایا ہے کہ یہ ان کی ضد کی وجہ سے ہی تھا.